بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ آل عمران، آیت نمبر 26۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اس کے متعلق کچھ باتیں ہم نے پچھلے سبق میں پڑھ لی تھیں۔ خلاصہ یہ تھا کہ وہ جو عیسائیوں کا وفد آیا تھا، نجران والا قافلہ آیا تھا، تو وہ یقین تو کرتے تھے، ان کے پادری یہ جانتے تھے کہ سچے نبی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن جو ان کو پروٹوکول ملا ہوا تھا، وظیفے ملتے تھے، عزت مقام مل رہا تھا، دولت مل رہی تھی، تو وہ چھن جانے کے خطرے سے ایمان نہیں لا رہے تھے۔ تو ان کو سمجھانے کے لیے پھر یہاں پہ یہ آیت نازل ہوئی۔ دوسری بات یہ بھی تفاسیر میں لکھی ہوئی ہے کہ پیارے پیغمبر نے روم اور فارس کی فتح کے بارے میں جب اعلان کیا تو اس وقت بھی لوگ یہ کہنے لگے کیا ان کو مکہ مدینہ مل گیا، صرف یہ کافی نہیں ہے، اب یہ دور دور تک بڑی طاقتوں کے ساتھ ٹکرانے کی اور ان کے علاقے چھیننے کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس قسم کے وسوسے کافر لوگ ذہن میں اور لوگوں کے سامنے کرتے تھے، تو اس چیز کے لیے پھر اللہ نے یہاں پہ یہ فرمایا۔ تو اس آیت کا خلاصہ بھی وہی ہے کہ اللہ اکیلا تنہے تنہا ساری چیزوں کا سچا پکا ٹھکا حقیقی مالک ہے۔ اگر کسی کے پاس دنیا کا کوئی حصہ زمین کا یا باقی کسی چیز کا ٹکڑا ہے تو وہ عارضی طور پر اللہ نے خود اس کو عطا کیا ہوا ہے، اور جب چاہے جس وقت چاہے اس سے واپس لے لے، اور اللہ کے جو کام ہیں ان میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ جس کو دیا ہے اس کا بھی امتحان لیا جا رہا ہے، جس کو نہیں دیا اس کا بھی امتحان لیا جا رہا ہے۔ وہ مالک ہے اور امتحان لے رہا ہے جس سے جیسا لے۔ کائنات کا تو سارا نظام وہ خود تنہے تنہا چلا رہا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ دوسری بات ہم نے جو پڑھی تھی اس میں یہ کہ یہ دو آیات ایسی ہیں جس میں اللہ نے جو ہے انسان کو سکھایا ہے کہ اللہ سے بات کس طرح کی جائے، اللہ کے بارے میں اپنا عقیدہ کیسا رکھا جائے، وہ بتایا ہے۔ تیسرا یہاں پہ یہ بتایا تھا کہ دعا کے لیے انسان اگر ان لفظوں کو بولے جن میں اللہ کی بادشاہت وغیرہ کو بیان کیا گیا ہے تو یہ ایک اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم کا مطلب ہے اللہ کا بڑا نام۔ تو اللہ کے اس بڑے نام کے ساتھ، اللہ کی بڑائی اور عظمت کے ساتھ جب کوئی دعا کی جاتی ہے تو حدیث میں آتا ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، قل، تو کہہ، اے پیغمبر تو کہہ، تو بول۔ اور یہاں پہ پیارے پیغمبر سے خطاب ہے اور ان کے واسطے سے پوری امت کو قیامت تک، کہ سب آپ اس طرح دعا کیا کریں، اس طرح کہا کریں۔ قل، تو کہہ، اللہم، اللہم کا معنی اے اللہ، یا اللہ، مالک الملک، مالک مانے بادشاہ، الملک مانے سلطنت، حکومت، حکومت کا، سلطنت کا مالک، بادشاہ، اے اللہ مالک الملک، اے وہ اللہ جو بادشاہ ہے ملک کا، سلطنت کا۔ تو تل ملک من تشاء، تو تی، کیونکہ پچھلی بات سے ہمیں یہ بات پتہ چل گئی کہ دنیا میں باقی جتنے بھی بادشاہ ہیں تو وہ عارضی بادشاہ ہیں، وہ مالک نہیں ہیں، عارضی مالک ہیں۔ ان کی ملکیت اگر نظر آ بھی رہی ہے تو وہ چند دن کی ہے، اصلی اور دائمی نہیں ہے۔ حقیقی، اصلی اور ہمیشہ کی جو بادشاہت ہے وہ کس کی ہے؟ صرف اور صرف خداوند قدوس کی، اللہ کی۔ تو اللہ کی صفت کو بیان کیا جا رہا ہے جو تو حقیقی مالک ہے، تو تل ملک من تشاء، تو تی میں پہلے تا کا معنی تو ہے، دوسرا تا، حمزہ تا اور یا،
یہ اتیان لانا دینا ترجمے کیے جاتے ہیں. تو تؤتی تو دیتا ہے، تؤتی تو عطا کرتا ہے، تو دیتا ہے، الملک ملک سلطنت بادشاہی، من موصولہ ہے جس کو، من موصولہ جو یا جس، تو جس کو، تشاء تامن تو، شین الف جو ہے یہ یا ہے، اصل میں مشیت سے ہے، حمزہ ہے آگے. تو یہ شاء کا لفظ پہلے بھی آپ کو بتایا، ان شاء اللہ میں ہم کہتے ہیں اگر چاہا اللہ نے، ما شاء اللہ بھی ہم کہتے ہیں جو اللہ چاہے، یعنی جیسے اللہ نے چاہا. تو یہ وہ تشاء، شین الف اور حمزہ جہاں بھی نظر آئے گا اس میں چاہت کا معنی ہوگا، اللہ کی چاہت. تشاء تو چاہتا ہے، تو دیتا ہے، الملکہ سلطنت بادشاہت، من جس کو، تشاء تو چاہتا ہے. اس میں کس چیز کا اقرار ہو رہا ہے؟ اس بات کا اظہار ہو رہا ہے، اس بات کا اقرار ہو رہا ہے کہ یہ سارا نظام تیرے اختیار میں ہے، سارا نظام تیرے اختیار میں ہے. یہ بادشاہت اپنے بندوں کو صرف آزمائش کے لیے کچھ وقت کے لیے دیتا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ، واو زبر وا مانے اور، تنزع تا مانے تو ہو جائے گا، نون سے عین یہ نزع سے ہے، اس کا معنی چھیننا. تنزع تو چھین لیتا ہے، واپس لے لیتا ہے. وَتَنزِعُ اور تو چھین لیتا ہے، تو واپس لے لیتا ہے، الملک بادشاہت سلطنت بادشاہی، ممن تشاء، من منے سے، من منے جو جس، تشاء تو چاہتا ہے، تو جس سے تو چاہتا ہے واپس لے لیتا ہے. اور یہ چیزیں تاریخ میں موجود ہیں، ساری چیزوں کو دیکھتے چلے جائیں تو ابتدا سے حضرت نوح علیہ السلام کا دور دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور دیکھیں، باقی نبیوں کے دور دیکھیں، تو کبھی کون بادشاہ ہوتا ہے، کبھی کون ہوتا ہے. تو جس کو اللہ دینا چاہتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں، جس سے واپس لینا چاہتے ہیں اس سے لے لیتے ہیں. تو یہ تاریخ میں ساری چیزیں موجود ہیں. اور اگر اپنی زندگی میں ہم دیکھیں تو ہمارے سامنے بھی ایسے بہت سے واقعات آتے ہیں. کبھی کسی علاقہ کسی کا، کبھی کون بادشاہ ہوتا ہے، کبھی کوئی وزیر اعظم ہوتا ہے، کبھی کوئی صدر ہوتا ہے. تو اسی طرح دوسرے ملکوں میں دیکھیں تو کبھی کوئی بادشاہ ہے اس کا، کبھی کوئی بادشاہ ہے. تو یہ جب اللہ چاہتا ہے تو سلطنت دے دیتا ہے، جب اللہ چاہتا ہے تو واپس لے لیتا ہے. اور پیارے پیغمبر نے جو کہا تھا روم اور فارس مسلمانوں کو ملے گا، تو وہ اس وقت ملا تھا. یہ تاریخ میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رومی سلطنت اور ایرانی فارس کی سلطنت چھین کر مسلمانوں کے حوالے کی تھی. اور یہ سب کچھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے تو انہوں نے چابیاں دے دی. قصہ لمبا ہے تو مختصراً یہ کہ اللہ نے جو پیارے پیغمبر نے فرمایا وہ دے دیا. عرب تو سارے کا سارا پہلے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اسلام میں داخل ہو چکا تھا. تو اس کے بعد جو ہے ترک اور افغان یہ ساری جو ہیں اسلام میں داخل ہو گئی تھی سلطنتیں. تو ترک والے بھی جو ہے یہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے تھے بعد میں. سارے کے سارے سے مراد اکثریت ہوا کرتی ہے. تو دیکھیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، واو زبر وا منے اور، تعز تا منے تو، عین اور زے شد والا ہے ڈبل ہے. تو عین اور زے ہماری اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں اعزاز. اعزاز عزت سے ہے. تو عزو تو عزت دیتا ہے. یہ لفظ اردو کے آپ کے سامنے ملتے جلتے اس لیے بولے جاتے ہیں تاکہ آپ کو یہ یاد ہو.
آپ کو پڑھتے ہوئے ان لفظوں سے اس کی تھوڑی سی یوں سمجھ لیں کہ خوشبو آ جائے کہ یہ لفظ اس سے ملتا جلتا ہے، یہ ترجمہ ہوگا، کیونکہ گرامر اور صرف نحو تو آپ نے پڑھی نہیں ہے، تو اس لیے پھر آپ کے اردو کے ملتے جلتے لفظ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں قرآن کا نور نصیب فرمائے اور اس کی خوشبو ہمیں عطا فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو وَتُعِزُّ، اور تو اعزاز دیتا ہے، تو عزت دیتا ہے، من جس کو تشاء تو چاہتا ہے، جس کی کوئی عزت ہو رہی ہوتی ہے، کوئی بادشاہ ہے اس کی عزت کر رہے ہیں لوگ، کوئی جو ہے مثال کے طور پہ قاری صاحب ہے اس کی عزت کی جا رہی ہے، کوئی استاد ہے اس کی عزت کی جا رہی ہے، کوئی باپ بن گیا اس کی عزت کی جا رہی ہے، کوئی ماں بن گئی ماں کی عزت کی جا رہی ہے، تو یہ ساری عزتیں کون دیتا ہے؟ اللہ۔ بندے کے اپنے بس میں نہیں ہوتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں باپ ہوں تو میری عزت اولاد کا حق ہے، ٹھیک ہے حق ہے، لیکن دلوا کون رہا ہے؟ اللہ تعالی۔ اولاد آپ کی فرما بردار ہے، کس کی توفیق سے ہے؟ اللہ کی۔ اور اگر کہیں اولاد نافرمان ہوتی ہے تو وہ بھی امتحان ہوتا ہے انسان کا، وہ بھی امتحان ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے ایمان کو، اپنے ایمانی مائنڈ کو، عقیدے کو واضح کرنے کے لیے ایمان مفصل اور ایمان مجمل پڑھا ہوا ہے، تو اس میں ہم نے کہا ہے والقدر خیرہ و شرہ، تقدیر فیصلہ اچھا یا برا زندگی میں اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے، من اللہ تعالی، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہوتا ہے۔ پھر اس پر ہم نے بات جو ہے پہلے سے کی ہوئی ہے، بعض آیات میں ہم نے کی تھی شروع میں، تو اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہے ویسے ہو رہا ہے، تو پھر انسان جو ہے مجبور ہوا تو نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ نے جب انسان کو بنایا، جب انسان کی ترتیب بنائی تو وہ لکھ دیا فلاں فلاں کو پیدا کرنا ہے، فلاں فلاں وقت میں، فلاں فلاں زمانے میں، فلاں فلاں ترتیب میں، کیونکہ اللہ کا علم کیا ہے؟ جیسے اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور ہر چیز کا اللہ احاطے کیے ہوئے ہے، گھیرے ہوئے ہے، تو اسی طرح اللہ کا علم بھی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور ہر چیز پر غالب ہے۔ تو اللہ نے اپنے علم کے مطابق فرمایا کہ یہ مٹی سے بنیں گے جو جو لوگ، وہ یہ حرکتیں کریں گے، تو وہ پہلے سے لکھ دیا۔ جیسے کہ ہم آج کل کے دور میں کہتے ہیں، اولاد ماں باپ کہہ دیتا ہے میری اولاد میں یہ جو ہے نا یہ کچھ ہوشیار نظر آتے ہیں، وہ نکمے نکھٹو ہیں، ان سے کوئی امید مجھے نہیں ہے، باپ کہتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ ہوتا ہے نا ایسے؟ اور استاد کے ماحول میں دیکھیں سکول مدرسوں کے اندر، تو وہاں پہ استاد کہہ رہا ہوتا ہے یہ جو ہے نا یہ پاس ہو جائیں گے، یہ جو ہے یہ پوزیشن لیں گے، وہ جو بیٹھے ہیں نا وہ ان سے کوئی پاس ہونے کی امید نہیں ہے، یہ نامرد فیل ہوں گے۔ تو استاد کو کیا پتا ہوتا ہے پہلے سے فیل ہوں گے؟ نہیں، استاد کا تجربہ بتا رہا ہے، ان کو پورا سال جو پڑھایا ہے وہ چیز بتا رہی ہے کہ جس کا علم کمزور سا ہے استاد کا یا باپ کا، تو وہ یہ تجربے سے بتا رہا ہے، تو جس اللہ کا علم سب پر غالب ہے، تو اس اللہ کے علم کی وجہ سے اللہ نے پہلے سے تقدیر لکھ دی ہے، اور ہر چیز میں امتحان لیا جا رہا ہے۔ تو وَتُعِزُّ مَن تَشَاء، دیکھیں، اور تو عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاء، اور تو واو زبر وا مانے، اور تُذِلُّ میں تا کا مانا تو ہوگا، ذال اور لام، پھر لام کے اوپر شد ہے، شد کی وجہ سے یہ ڈبل لام ہے، اور ہماری اردو میں ذال اور ڈبل لام کہاں استعمال ہوتا ہے؟ ذلالت۔ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ ذلالت یا ذلیل، اور تو ذلالت دیتا ہے، تو ذلیل کرتا ہے، تو بے عزت کر دیتا ہے، من جس کو تشاء تو چاہتا ہے۔ عزت بھی تو ہی دیتا ہے، اگر کسی کی کوئی عزت ہے، کوئی پروٹوکول ہے، تو وہ تیری توفیق سے ہے، تیرے حکم سے ہے، اور اگر کوئی کہیں پہ ذلیل ہو رہا ہے تو وہ بھی سب تیرے ہی حکم سے چل رہا ہے، حرکتیں اس کی اپنی ہیں لیکن تقدیر آپ کی ہے۔
وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور تو ذلیل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، بِيَدِكَ الْخَيْرُ، تو اس لیے جب سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے تو ہمیشہ انسان اپنی عزت مانگے۔ حدیث میں پیارے پیغمبر نے دعا سکھائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہم استر عوراتی، اے اللہ ذلیل ہونے سے ہمیں بچا، ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے، ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے۔ پھر اس کے بعد انسان جب اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، ایمان ہو اس میں، خوف خدا ہو، تو پھر اس کا دل دماغ جو ہے وہ گھبرا جاتا ہے۔ بسا اوقات بعض لوگوں کا دم بھی گھٹ جاتا ہے اس چیز سے کہ یہ گناہ ہو گئے مجھ سے، تو اس کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا، ایک تو یہ دعا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تو یہ اللہ سے کہو کہ اللہ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہو کہ میرے خوف زدہ مراحل میں وَآمِرْ رُعَاتِي، امن عطا فرما، سکون عطا فرما، ایسی گھبراہٹ نہ ہو جس سے میں تکلیف میں آ جاؤں، بیمار ہو جاؤں، بلکہ مجھے گھبراہٹ کے وقت امن، سکون، راحت نصیب فرما، آمن، امن دے۔ دوسری دعا بھی پیارے پیغمبر نے فرمائی ہے کہ اللہ سے مانگو، کیونکہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، مانگو گے تو اللہ کو اچھا بھی لگے گا اور اللہ عطا بھی کریں گے۔ تو وہ کیا مانگو؟ پیارے پیغمبر نے فرمایا آپ یہ دعا مانگے، یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم انی اجرنی من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم اجرنی من خزی الدنیا، اے اللہ مجھے بچا من خزی الدنیا، دنیا کی رسوائی سے۔ مجھ سے گناہ تو ہو رہے ہیں، جیسے کہ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر یا مختلف جگہوں پہ بات ہو جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں اگر سب کے اعمال سامنے آ جائیں تو کوئی کسی کو منہ نہ دکھا سکے، تو اس لیے اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، تو آپ بھی اللہ سے یہ دعا کریں، ہر انسان مسلمان یہ دعا کرے، اللہم اجرنی من خزی الدنیا، اے اللہ مجھے بچا لے دنیا کی رسوائی سے، وعذاب الآخرہ، جب دنیا سے بچا دینا ہے، بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں تو پردہ رہتا ہے لیکن آخرت کے دن سارے پول کھل جائیں گے، تو اس دن کے لیے بھی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آخرت کے دن حساب آسانی والا ہو اور عذاب الآخرہ، اور آخرت کے عذاب سے بچا، وعذاب الآخرہ، اور آخرت کے عذاب سے بچا۔ بہرحال دنیا میں یا آخرت میں جو عزت ہے وہ بھی اللہ کی چاہت سے ہے، اور جو ذلت ہے وہ بھی اللہ کی چاہت سے ہے، بیدک الخیر، بادر بھی ساتھ یہاں پہ فی کے معنی میں ہے، میں، ید مانے ہاتھ، کاف زبر کا مانے تو، تیرا، تجھ، تیرے ہاتھ میں، الخیر، خیر ہے، خوبی ہے، تیرے ہاتھ میں خوبی ہے، انکا علی کل شیء قدیر، ان مانے بے شک، کاف زبر کا مانے تو، علی کل، علی مانے پر، کلی ہر، شیء چیز، قدیر مانے قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، پاور رکھتا ہے، بے شک تو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، ہر شے پر تیری ہی طاقت ہے، تیری ہی قدرت ہے، اور بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں خیر ہے، ہم خیر کے طلبگار ہیں، ہمیں وہ خیر عطا فرما۔ چلیں یہاں تک یہ آیت کافی ہے، کل پھر انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔